السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام سچ کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم یا تو ٹاک آف دی ٹاؤن یا ہاٹ ایشو پہ کسی بات کر رہے ہوتے ہیں جو چل رہا ہوتا ہے، یا پھر اختصاصی شعبے سے اختصاصی شخصیت کو ہم مدعو کرتے ہیں اور اس کے شعبے سے تعلق رکھنے والے مسائل کو اور یہ وہ نشاندہیاں کرتے ہیں جو اس میں مثبت پہلو بھی ہیں وہ بھی اجاگر کرنا چاہتے ہیں، اور جو خرابی ہو رہی ہے اس کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ خوش قسمتی ہماری دیکھیے کہ شاہد علی صاحب ہیں، اکنامکسٹ ہیں۔ کیوں اکنامی کے حوالے سے یہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے، چونکہ ہم اس سے پہلے بھی آپ کے پروگرام کر چکے ہیں، اس میں ہمیں یہ ایج حاصل رہا ہے کہ جن سوال جو آج کل کی جو ہاٹ ایشوز ہیں اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں اور اس میں تسلی بخش جوابات ہمیں حاصل ہوتے ہیں، یہ ہماری کامیابی ہے۔ شاہد صاحب انویسٹمنٹ بینکر کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے اور چارٹرڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ کے طور پر آپ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ 25 سال کا تجربہ ہے آپ کو اس فیلڈ کا، اور انویسٹمنٹ بینکنگ بے انتہا جو بیک بون آف دی بینکنگ وہ ہے انویسٹمنٹ بینکنگ، یہ تو بہت بنیادی چیز ہے، اس میں اس پر بھی آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اور آپ جو ہے ایک سیکورٹی کمپنی پہ جو بروکریج ہاؤس کہلاتے ہیں اس میں ڈائریکٹر ہیں۔ تو میں آپ کی طرف آتا ہوں، پہلے میں شکریہ ادا کروں کہ آپ تشریف لائے، اور لوگ سننا بھی چاہتے ہیں، فیڈ بیک میں تو یہی آتا ہے کہ آپ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جس پر ہمیں جو ہے اچھی خبر ملتی ہے۔ یہ بتا دیں آج کا مسئلہ، ہاٹ مسئلہ اکنامی میں جو مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پھر اس کے ہم ثانوی سوالات ڈال کے اس کے زیادہ وضاحت کے ساتھ ہم بات کر سکیں گے۔ پہلے تو بہت شکریہ جہانگیر صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا، اپنے پروگرام میں بلایا۔ اس وقت ہماری جو معیشت کے حالات ہیں وہ تو اس قدر گمبھیر ہیں کہ اس وقت ایک طرح سے پوری دنیا جو ہے وہ اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور جو دشمن ہیں وہ ظاہر ہے کہ بہت خوش ہیں کہ پاکستان کے اتنے برے حالات ہو گئے، اس لیے کہ ابھی 2-3 سال پہلے بھی کسی نے دنیا میں ایسا نہیں سوچا تھا کہ ہم اس حد تک گر جائیں گے۔ اس سے پہلے بہت ساری امید کی کرن تھی کہ شاید یہ ملک دوبارہ اٹھ جائے گا، لیکن پچھلے 2-2.5 سال میں جو کچھ ہوا ہے اور جو اس وقت صورتحال ہے اس میں بہت زیادہ مایوسی آ گئی ہے۔ اور پھر ایک تو دیکھیں پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے، پھر دوسری طرف جو ہے وہ معاشی انسرٹنٹی ہے، تیسری طرف جو ہے وہ پھر ہمارے ہاں جو کانسٹیٹیوشنل انسرٹنٹی بھی ساتھ میں شامل ہو گئی ہے۔ تو جب اتنی ساری انسرٹنٹیز ہوں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کانفیڈنس جو ہے انویسٹرز کا ادارے ہیں وہ انسرٹین ہو کے بالکل یہی بات ہے کہ پھر اب یہ کہ کسی سائٹ سے ہمیں کہیں اطمینان بخش خبر نہیں مل رہی۔ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ کل جو ہے یہ کیئر ٹیکر حکومت کے جو فائنانس منسٹر ہیں خاتون اور جو انرجی منسٹر ہیں، انفارمیشن منسٹر ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ اب اس میں جو انہوں نے باتیں کی نا، اس سے بھی کوئی ایسی اچھی ہمیں کوئی خوشخبری نظر نہیں آئی، نظر نہیں آیا، بس لیکن انہوں نے اور پرانی باتیں وہی دکھ بیان کرنا، بڑی امیدیں دلانا، اور کوئی پلان نظر نہیں آتا ان کے پاس۔ ایگزیکٹلی، تو اب وہ یہ بات دیکھیں، اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ سرکولر ڈیٹ ہے جو پاور سیکٹر کا، وہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے IMF ہمیں مسلسل کہتا ہے کہ اپنا گھر ٹھیک کرو، اور آپ کا جو پاور سیکٹر کی جو بجلی چوری ہوتی ہے یا اس کے علاوہ لوگ بل نہیں دیتے ہیں یا آپ سبسڈیز دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے گورنمنٹ پر اتنا برڈن آ گیا ہے کہ وہ ڈیوز جو ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں، اس لیے کہ بجلی ایک سیکنڈ ذرا سا کہ بجلی ہم جتنے کی خرید رہے ہیں اس سے کم جب ہم پیسے ریکور کریں گے تو ہم پوری پیمنٹ نہیں کر پاتے، یعنی وہ جو ہمارا ادارہ ہے وابڈا، اس کے پاس پھر کیا ہوتا ہے ایک بیک لاگ آتا ہے، اس کی وجہ سے وہ جب پیمنٹ نہیں کرتا تو وہ جو ادارے جو بجلی پیدا کر رہے ہیں ان کے ریسیوبلز کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر وہ انٹرسٹ بھی چارج کرنا شروع کر دیتے ہیں، ملٹیپل انٹرسٹ۔ اب کیا ہوا کہ وہ بڑھتے بڑھتے کوئی 2500 ارب کا ہم نے سنا کہ بھئی وہ ہو گیا ہے، اور اس پہ انٹرسٹ بھی چارج ہو رہا ہے، اور وہ انٹرسٹ بھی اب جو ہے وہ پاس آن ہو گیا ہے کنزیومرز کو، اور ساتھ میں جو بل میں وہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز بھی ہیں، پھر کیپیسٹی پیمنٹ بھی ہے، سب کچھ تو ہم سن رہے تھے۔ لیکن کل ایک نئی بات انہوں نے بتائی کہ جو گیس سیکٹر ہے، جو ہم
گیس جو اس میں جو سرکولر ڈیٹ کھڑا ہو گیا ہے وہ 2500 ارب سے بھی زیادہ ہے، وہ 2900 ارب کا ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے ٹوٹل سرکولر ڈیٹ گیس کا اور الیکٹرک پاور کا ملا کر یہ 5400 ارب کا ہو گیا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں اس میں 1000 ارب تو سود ہے۔ 1000 ارب سود ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ ایک طرف جو ہے وہ ہم پریشان ہیں کہ اپنا جو بجٹ ہے اس کا جو ڈیفیسٹ ہے یعنی وہ ہم سے پورا نہیں ہو رہا ہے، یعنی حکومت پاکستان جو ٹیکس کلیکٹ کر رہی ہے اور اس کے علاوہ بھی جو اس کے نان ٹیکس ریونیو ہے وہ سب ملا کر بھی جو ہے وہ اپنے خرچے پورے نہیں کر پاتی، اور اسے اس سال تقریباً 7500 ارب قرضہ لینا پڑے گا مزید، اس لیے کہ جو بجٹ ہے اس میں 7300 ارب تو ہم نے صرف سود کے لیے رکھے ہیں۔ شاہد صاحب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہر طرف بگاڑی بگاڑ ہے، آئی ایم ایف کی وہ تو قرض دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ انہوں نے ایسا شیلٹر لینے کے لیے ایک بہانہ تراشا ہے، اس کے جو ہے اس سے پس پشت یہ وارداتیں کرنا چاہتے ہیں۔ اب انہوں نے آئی ایم ایف کو انوالو کر لیا، اس کا سخت ترین جو ہے اس نے مینڈیٹ کے ساتھ ہم پر اثر انداز ہوا ہے، ہلا کے رکھ دیا ہے، ہماری رگ جان سے خون نچوڑ لیا ہے۔ تو یہ ایک سازش کے تحت یہ آئی ایم ایف کو لایا نہیں گیا، داخل نہیں کیا گیا کہ آئی ایم ایف پہ سب بات جا رہا ہے اور ان کے اوپر آ رہا ہے۔ اب یہ جتنی تباہی ہے، اداروں کی تباہی ہے، کلیپس ہو گیا ہے، ادارے پر عمارت ریاست کی کھڑی ہوتی ہے، یہ جتنا المیہ ہے اس کو آپ کس طرح جوڑ کے دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا کردار کیا ہے؟ ہم پہ سونپا گیا ہے اپنے آپ کو پوتر دکھانے کے لیے اور ساری بدنامی ان پر ڈالنے کے لیے، اس پر ڈالنے کے لیے۔ دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ دیکھیے آئی ایم ایف تو ایک ادارہ ہے جو قرضہ دیتا ہے، ہر قرضہ دینے والا یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میرے پیسے جو ہیں وہ واپس مجھے ملنے چاہیے۔ تو وہ جب دیکھتا تھا کہ بھئی جس کو میں پیسے دے رہا ہوں اگر اس کے حالات ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ایڈوائز کرے گا کہ بھائی اپنے حالات ٹھیک کرو تاکہ تم اس قابل ہو جاؤ کہ میرے پیسے واپس کر سکو۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ بگاڑ سارا ہمارے گھر میں ہے۔ ہمارے جو دوست ممالک ہیں، مثال کے طور پہ چائنا ہے، سعودی عرب ہے، اس نے بھی کئی دفعہ ہمیں یہ کہا کہ یار اپنا گھر درست کرو، اپنے معاملات کو ٹھیک کرو۔ اب ہمارے یہاں ہو یہ رہا ہے کہ دیکھیے ہم سے بعد جو ملک جنہوں نے آزادی حاصل کی ہے یا ہم سے بہت چھوٹے ممالک ہیں یا بہت پیچھے رہ جانے والے تھے، وہ آج اتنے آگے چلے گئے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنا گھر درست کیا۔ آپ دیکھیے ہمارے سامنے جو یہ انڈونیشیا تھا وہ اتنا امیر ملک نہیں تھا، اسی طرح سے تھائی لینڈ تھا، ہمارے ملک کے لوگ تھائی لینڈ جایا کرتے تھے صرف تفریح کرنے کے لیے، اس لیے کہ وہ بہت غریب ملک تھا، وہاں کی کرنسی بڑی چھوٹی سی تھی۔ اسی طرح ویتنام میں جنگ ہو رہی تھی، آج ان کو دیکھیں سری لنکا ڈیفالٹ ہو گیا۔ اب آپ کو دیکھیں کہ وہاں آپ ان کا جو میچ تھا ساری چیزیں بھری ہوئی تھی، ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ڈیفالٹ ملک ہے۔ وہ ڈیفالٹ کے حالت میں وہ ہم سے بہتر نظر آ رہا ہے، اور ہم آئی ایم ایف کے ساتھ رہ کر بھی ہماری یہ حالت ہے کہ ہم شاید آئی ایم ایف کا تنکے کے ساتھ ہی ہم ڈوب جائیں۔ ایسا ہی ہے بالکل۔ دیکھیں انہوں نے ڈیفالٹ تو ہونے کے بعد بڑی تیزی سے ریکوری کی ہے، اس لیے کہ وہاں اتنا زیادہ گڑبڑ گھوٹالہ نہیں ہے جتنا ہمارے ملک میں ہے۔ آپ مجھے بتائیے کیوں ایسا ہے؟ ہمارا ملک کو کیوں ڈبونا چاہتے ہیں؟ یہ ریاست ہے، اس کو کہتے ہیں خدا داد مملکت ہے۔ یہ ایسا کون سا ہم نے جرم کر لیا ہے کہ ہم ہی سے؟ دیکھیں ایک بات بتاؤں، 300 اگر 30 روپے کا پیٹرول ہے اور جو ہے وہ غریب کے لیے بھی، موٹر سائیکل والے کے لیے بھی، اور جو 2500 کی گاڑی جو چلا رہا ہے ہاؤس پاور کی اس کے لیے بھی وہی، تو یہ غریبوں کو کہتے ہیں کہ غریبوں کو ہم شیلٹر کر رہے ہیں، ان کو آسانی دے رہے ہیں۔ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں یار؟ ہزاروں جو ہے پیٹرول جلانے والے کو بھی وہی قیمت پہ، انہوں نے کالا دھن ہے ان کے پاس، ہمارے پاس تو سفید دھن بھی نہیں ہے بھائی صاحب، تو آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟ دیکھیے ابھی آئی ایم ایف نے بھی یہی والی بات کی، انہوں نے کہا بھائی آپ امیروں کو سبسڈائز کرتے ہیں اور غریبوں پر ٹیکس لگا رہے ہیں، آپ الٹا کام کر رہے ہیں، آپ امیروں کو ٹیکس کریں، غریبوں کو جو ہے سہولتیں فراہم کریں۔ لیکن ہمارے یہاں اشرافیہ نے ایک بالکل مافیا کا روپ دھارا ہوا ہے، وہ مسلسل کمائے جا رہے ہیں، ساری سبسڈیز بزنس کے لیے ہیں، ان کے پاس بھی کوئی ایسا کوئی انقلابی نہیں ہے، وہی فارمولے، وہی باتیں، وہی غلامی،
وہ کوئی تبدیلی کو کس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں؟ وہ کون سا؟ یہ جو پکڑ رہے ہیں، یہ جو کنڈے کاٹ رہے ہیں، یہ اس سے بہت بڑا انقلاب آ جائے گا؟ نہیں بالکل نہیں آئے گا. کچھ کروڑ روپے جو ہے وہ خزانے میں آ رہے ہیں، اور ان کو یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ یو آر ایکسپرٹ ان اکنامی. دیکھیے ہمارے یہاں نا اتنے زیادہ لوپ ہولز ہیں، ان کو نہیں دیکھا جا رہا. مثال کے طور پر اسمگلنگ اگر ہو رہی ہے مسلسل، اب ہمارے یہاں گندم کی پیداوار تقریباً 2.25 کروڑ ٹن جو ہے نا گندم پیدا ہوئی، جو تھوڑی بہت مطلب کمی پڑتی ہے ہمیں 2-2.5 لاکھ ٹن کی، اور ادروائز ہماری آبادی کے لیے کافی تھی، لیکن وہ ساری یہاں سے اسمگل ہو جاتی ہے. چینی ہم نے جو اپنی ہماری ضرورت تھی، اس میں مافیا نہیں ہوں گے، 15 لاکھ ٹن، آپ سوچیں 15 لاکھ ٹن سرپلس چینی ہمارے یہاں پروڈیوس ہوئی تھی اس سال. یعنی ہم نے 60 لاکھ ٹن ہماری ضرورت تھی، 75 لاکھ ٹن پیدا ہوئی تھی. اس کے بعد جناب وہ 2.5 لاکھ صرف 2.5 لاکھ ٹن ایکسپورٹ ہوئی تھی نا، باقی 12.5 لاکھ ٹن کہاں گئی؟ وہ اسمگل ہو گئی. تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک ملک جو ہے اس میں اتنی کھلے عام کیسے اسمگلنگ ہو جاتی ہے. اور چینی تو ایک ایسا آئٹم ہے جسے کوئی جیب میں تو نہیں لے آ سکتا. دیکھیں اس کے ٹرک بھر کے جا رہے ہیں، ٹرالر جا رہے ہیں، اور اسمگلنگ ہو رہی ہے. تھے کہ ہمارے سندھ کے اندر جو صرف پنجاب تک جو اسمگلنگ ہے، اور اس کے بعد بھی جو ہے اوپر جو بریجز ہیں نا، 7 بریجز ہیں، اگر اسی کو کنٹرول کر لیا جائے تو اسمگلنگ ختم ہو سکتی ہے. یہ آسان سا فارمولا بتایا ہے، راکٹ سائنس نہیں ہے. تو لیکن مافیا اتنی مضبوط ہے، اس کے اندر اتنے کینسر کی طرح وہ داخل ہو چکی ہے ہر جگہ، تو ٹوٹ پھوٹ ہو گئی. خدا کے لیے اتنے اچھے ترانے آپ بتاتے ہیں، سناتے ہیں ہم کو، یہ ترانوں سے ملک نہیں بچا کرتے، یہ عزم اور حوصلے اور اسٹریٹجی سے بچا کرتے ہیں. وہ نظر نہیں آ رہی ہے. آج کی غلط فہمی ہے کہ ہم اثر لے رہے ہیں کہ بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے. تبدیلی کو کچھ ثبوت چاہیے ہوتے ہیں عوام کو. آپ دھڑا دھڑ بڑھا رہے ہیں پیٹرول. ابھی بھائی غریب جو ہے نا، ابھی لوگ، آپ کی میری بات شاید طویل ہو رہی ہے، موٹر سائیکل جو انہوں نے چھوڑ دیے، سائیکل لینے گئے تو وہ بھی 50,000 کی ہو گئی ہے. دیکھیے وہ تو اس لیے کہ جب ہماری کرنسی اتنی زیادہ ڈی ویلیو ہو گئی، اس کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. دوسری طرف میں الگ اور بھی پیٹرول بھی ہے. ایک اور بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں جنہوں نے ترقی کی ہے، جن کی ایکسپورٹ بہت زیادہ ہے، وہاں آپ کو ایک خاص بات ملے گی کہ وہ تمام ملک جو ہیں ان کے پاس بڑی بڑی اسٹیل ملز ہیں. اور ہماری اسٹیل مل ہم نے 73 میں لگائی تھی، اور وہ بہت زبردست پروجیکٹ تھا. اس کو اس وقت تک تقریباً 4 ٹائمز ایکسپینڈ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس میں اتنی کرپشن ہوئی کہ وہ کمپنی جو ہے اس کو بند کرنا پڑ گیا، اور وہ اب تک بند پڑی ہے. سفید ہاتھی جو ہے نا ابھی بھی استعمال ہوتا ہے، اس کو چرا لی مشینری. لیکن آپ یہ سوچئے، دیکھیے ہمارے پاس تقریباً 1.40 کروڑ ٹن کے قریب آئرن اور کے ذخائر ہیں. اگر ہم اس کو اسی اسٹیل مل سے پروسیس کر کے اور ہم اس سے چیزیں بناتے تو کتنا فائدہ ہوتا ہے. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ہم وہ جو آئرن اور دفعہ یہ بات کر رہے ہیں کیا؟ کروڑوں دفعہ یہ بات ہو چکی ہے، لیکن اس پر عمل درآمد کو کون روکتا ہے؟ ان پر کون آٹ ڈالے گا؟ جہانگیر صاحب بات کون سا انقلاب آئے گا؟ آپ کون سا تجربہ ہوگا؟ دیکھیے جہانگیر صاحب، ابھی یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جی کوئی فورن انویسٹمنٹ آئے گی اور ہمارے منرل جو ہیں اس میں آئے گی، تو آپ مجھے ایک بات بتائیے. میں نے ابھی جیسے آپ کو بتایا کہ ایسٹیمیٹڈ ہمارے پاس ذخائر جو آئرن اور کے ہیں 1.40 کروڑ ٹن ہیں، لیکن چونکہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے ان کو نکالنا. ابھی جو مائننگ اس وقت ہو رہی ہے وہ چاغی میں ہم نکال رہے ہیں، اور تقریباً 50,000 ٹن مہینے کے حساب سے وہاں سے نکال کر اور چائنا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی ملک اپنے ہاں کاٹن پیدا کرے، اس کو کپاس کو ایکسپورٹ کر دے، اور دوسرے ملکوں سے وہ سلے سلائے کپڑے امپورٹ کرے، تو وہ کیسا بیوقوف ملک ہوگا. بالکل سیم اسی طرح سے ہے کہ ہم فنش پروڈکٹ جو آئرن کی ہیں، مثال کے طور پر جو ہمارے پاس شیٹس ہیں، سکتے ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کچھ. تو اس کی وجہ سے دیکھیے ہم جو مطلب یہاں پہ گاڑیاں نہیں بنا رہے، ہم یہاں پہ الیکٹرانک آئٹمس نہیں بنا رہے، ہم سب کچھ امپورٹ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اسٹیل مل بند ہے. اگر ہم اسٹیل مل چلا رہے ہوتے تو ہم یہاں سے بہت سارے آئٹم ایکسپورٹ کر رہے ہوتے. پرائیویٹ سیکٹر کی اسٹیل ملیں تو کام کر رہی ہیں، اور وہ پیسے تو بن رہے ہیں، اور وہ باہر بھی جا رہے ہیں، اور ہماری قومی اسٹیل مل نہیں. دیکھیں اصل میں اس میں جہانگیر صاحب میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ یہ جو اسٹیل مل آپ جس کی بات کریں، وہ اسٹیل مل جو ہیں وہ
جو یا تو امپورٹڈ را مٹیریل ہے وہ استعمال کرتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں جو ہماری نہیں، دیکھیے نہیں، میری بات سنیے. جو زمین سے جو آئرن اور نکلتی ہے اس کو پروسیس کر کے اسٹیل بنانے کا صرف ہمارا ایک ہی کارخانہ تھا، پاکستان اسٹیل مل. اب جو جن کا نام ہے نا، مثال کے طور پر ایک اسٹیل ہے یا انٹرنیشنل اسٹیل ہے یا اسٹیل ہے، یہ کیا کرتے ہیں کہ اسکریپ جو ہوتا ہے، جیسے جہاز یہاں پہ شپ بریکنگ ہے، یا امپورٹڈ اسٹیل منگا کر اسکریپ کو اس کو پگھلا کر پھر اس سے سریا بناتے ہیں. لیکن وہ والی جو ہماری آئرن اور ہے نا جو زمین سے نکلتی ہے وہ استعمال نہیں کرتے. وہ آپ کی اجازت ہو تو میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں، اور ناظرین ہمارا ایک بریک لیتے ہیں، اس کے ساتھ سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے. چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. شاہد علی صاحب ہمارے ساتھ اکنامکسٹ ہیں اور اکنامی کے شعبے میں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اور یہاں تباہی اور بربادی تو اسی شعبے میں ہے اور یہی آہوزاری ہو رہی ہے. اسی کے سلسلے میں ہم سوالات کے لیے ہم نے آپ کو مدعو کیا ہے. یہ آپ نے بتایا، بڑی جو دردناک چیزیں بتائی ہیں، جو آپ نے ڈسکلوجرز کی حد تک جو ہے آپ نے سچائی کی طرف اشارہ کیا ہے. ابھی جو بربادی کی جو کہانی ہے، جو ہمارا اندوناک سانحہ ہے، اس کا حل کیا ہے؟ یہ جو دلدل میں ہم پھنس گئے، قوم پھنس گئی، اس کا حل بھی ہے کچھ؟ یہ سب یہی بتاتے رہیں گے کہ ہمیں یہ دکھ ہے، یہ دکھ ہے، یہ دکھ ہے، یہ دکھ ہے. ارے اس کا کچھ علاج بھی تو ہونا چاہیے. آپ کچھ علاج تجویز فرمائیے گا. دیکھیے، علاج بہت سادہ سا ہے. دنیا بھر میں جو علاج سب نے کیا ہے ہم بھی وہی کریں گے. ہم کوئی الگ سے تو نہیں رہتے. دیکھیے، ایک بات یہ ہے کہ پہلی بات کہ خرچے جو حکومت کے ہوتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ٹیکس ریونیوز چاہیے. تو ہمیں ٹیکس ریفارم کرنی پڑے گی. وہ سیکٹر، ایک سیکنڈ دیکھیں جہانگیر صاحب، وہ سیکٹر جو سب سے زیادہ پیسہ کما رہا ہے وہ ٹیکس ہی نہیں دے رہا. تو آپ مجھے بتائیے کہ جہاں سے ہم ٹیکس وصول کر سکتے ہیں، اس کا طریقہ کار دنیا نے کیا یہ کہ اپنی اکانومی کو ڈاکومنٹ کر دیا، تاکہ جو بھی شخص زیادہ کما رہا ہے وہ زیادہ ٹیکس دے، جو کم کما رہا ہے وہ کم ٹیکس دے. اور جو مجھے یاد آ رہا ہے جی کہ ابھی تو ڈاکومنٹ نہیں ہوئی لیکن ڈاکومنٹ ضرور ہو گئی ہے. اب آگے چلیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اپنا ٹیکس کلیکشن بہتر کر لیں گے تو دوسری طرف ہمیں خرچوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا. ہمارے یہاں جو ہے پولیٹیکل موٹیویٹڈ خرچے بہت زیادہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جاتے جاتے یہ حکومت ہر ایم این اے کو 1-1 ارب روپے دے کے چلی گئی، جی ڈیولپمنٹ کا کام کریں. یہ کوئی تماشا لگا ہوا ہے بھائی؟ ایک ایم این اے کا کام ہوتا ہے قانون سازی کرنا، اس کا کام خرچہ کرنا تو نہیں ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں کام ہوا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوکل گورنمنٹس ہوتی ہیں اور سارا ڈیولپمنٹ کا کام وہ کرتے ہیں، ان کو امپاورمنٹ کیا جاتا ہے. تو ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو کہیں پیسے نہیں دیے جاتے. تو ہمیں ایک تو خرچوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا، آمدنی بڑھانے کے لیے ڈاکومنٹیشن کرنی پڑے گی. دوسرا ہمارا جو مسئلہ ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کا ہے، جو ہمیں بار بار آئی ایم ایف کے پاس جانا ہوتا ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم کو وہ تمام کام کرنے پڑیں گے جس سے ہماری ڈالر کی آمدنی بڑھ جائے. جیسے مثال کے طور پہ ابھی انہوں نے ایک انسینٹیو دیا کہ بھائی ایک تو یہ کام کیا ہے کہ جو ہماری اوپن مارکیٹ تھی اس کو جب کنٹرول کیا تو جو ڈالر اوپن مارکیٹ میں 330 اور 335 روپے کا تھا، اور ہماری جو انٹر بینک مارکیٹ ہے اس کو اب جب اسے کنٹرول کیا نا، تو آپ یہ دیکھیے کہ اسی مہینے اس کا رزلٹ آ گیا. جو ہم نے اس میں کون انوالو ہے؟ دیکھیں وہ تو مافیاز انوالو ہیں، لیکن اگر گورنمنٹ نے اسٹیپ لی اور انہوں نے جو اوپن مارکیٹ ہے اس میں جو عام آدمی بھی ڈالر خرید رہا تھا ان سب کو روکا، تو جب ڈالر ریٹ نیچے آیا تو اس کی وجہ سے ہماری ریمیٹنسز جو ہے وہ تھرو پراپر چینل آئیں. اور آپ سوچیں اسی مہینے 4 کروڑ ڈالر ایکسٹرا آئے ہیں ہمارے پاس. یعنی پچھلے مہینے جو تھا وہ 2 ارب ڈالر تھے، اس دفعہ 2 ارب 40 کروڑ ڈالر آ گئے. تو مطلب فرق پڑ گیا نا اس میں. ایک بات یہ ہے کہ یہ 16 ماہ ایک حکومت کر گئے، 3.5 سال ایک حکومت کر گئے. ان کو یہ تدبیر نہیں سوچی؟ جو یہ آئے اور اتنے بچ جاتے تو شاید ہم آئی ایم ایف کے پاس بھی نہ جاتے پاتے اور ہماری یہ حالت بھی نہ ہوتی. یہ کیوں نہیں کیا؟ اصل مسئلہ کرائم کا درجہ رکھتے ہیں. دیکھیں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ یہاں پالیسیز اس طرح بنائی جاتی ہیں جو امیروں کے لیے ہوتی ہیں، جو ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے ہوتی ہیں. دیکھیے ہمیں اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا پڑے گا، امپورٹ کو کم کرنا پڑے گا. یہ جو ایکسپورٹ بن کیا رہا ہے جو ہم ایکسپورٹ میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ دیکھیے ہمارے پاس نا بہت سارے ایونیوز ہیں ابھی بھی.
دیکھیے اس وقت آئی ٹی سیکٹر جو ہے نا دنیا میں اس میں لوگ بہت پیسہ کما رہے ہیں. دیکھیں انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹ سعودی عرب کے تیل کے ایکسپورٹ سے زیادہ ہے. ہمارا ملک جبکہ ہماری کرنسی بہت ڈی ویلیو ہو گئی ہے, ہمارے پاس زیادہ پوٹینشیل ہے کہ ہمارے لوگ آئی ٹی میں جب کام کریں گے تو بہت سستی لیبر دنیا کو ملے گی. ہمیں ان کی سرپرستی اگر ہم کریں تو ہم اپنی آئی ٹی کی ایکسپورٹ کو $10 ارب تک لے جا سکتے ہیں ود ان 4 to 5 years. ابھی ہماری وہ جناب 2.5 ارب پہ کھڑی ہے. تو وہاں سے اگر ہم کمائیں. دوسری طرف یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں منرلز ہیں ان کے بارے میں جو ہم ایگریمنٹس کرتے ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھئی یہ کیا ڈیل ہو رہی ہے, کس طرح سے ہو رہی ہے. ہمارے یہاں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس میں مثال کے طور پہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا امپورٹ کر رہے ہیں, اس میں انڈر انوائسنگ اوور انوائسنگ کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے ایک آدمی کوئی چیز منگا رہا ہے اور وہ اس کے بعد اوور انوائسنگ کرتا ہے اور زیادہ پیسے وہ ملک میں بھیج دیتا ہے باہر. آپ نے صورتحال گمبھیرتا صورتحال کی طرف کہ ہمارا کیونکہ جو یہاں یہ جو ملک ہے جو کھڑا ہے کہ ہم مافیستان بن چکے ہیں. ایسا ہی ہے, مافیا ہی مافیا ہے, ہر طرف مافیا ہے. اس عذاب سے کہ ہم ڈر کے ہی رہیں, کیا ہم ایسے بھوکے مر جائیں. ہماری آبادی کے طریقے کم کر کے, کیونکہ ہماری آبادی بہت زیادہ ہے, اس کے ایوریج کم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم سے روٹی چھین لی جائے اور ہمیں بھوکا مار دیا جائے. کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے ابھی تک تو یہ ہوا ہے لیکن اب یہ اور نہیں چل سکتا. اس وقت ہم ایسی مقام پہ آ گئے, یہ ڈیسائیڈنگ مومنٹ ہے. ہمیں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ اس ملک میں رول آف لا نافذ کرنا پڑے گا اور انصاف کے ساتھ ملک کو چلانا پڑے گا, ورنہ یہ ملک اب نہیں چل سکے گا. جو صورتحال ہے اس میں غریب آدمی زندہ نہیں رہ سکے گا. آپ مجھے بتائیں کہ جب 350 روپے ہونے والا ہے ابھی پیٹرول, اس لیے کہ ابھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو آئل ہے وہ جون میں جو $70 پہ تھا, آج کا ریٹ ہے وہ جو برینٹ ہے جو برٹش برینٹ جو ہے وہ $94.6 پہ ٹریڈ کر رہا ہے, اور جو WTI ہے امریکن وہ $91.6 پر آج ہے. تو آپ سوچیں 70 سے جب وہ 90 پہ چلا گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جب اگلی فورٹ نائٹ میں نئے ریٹس آئیں گے, ہو سکتا ہے اس میں 10-20 روپے اور بڑھا دیں یہ پیٹرول پر. تو جب پیٹرول ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے یہ پورے سسٹم کو جو ہے اس میں انفلیشن کو بڑھا دیتا ہے. اب اگر انفلیشن بڑھتی ہے پھر اسٹیٹ بینک کھڑا ہو جاتا ہے مانیٹری پالیسی لے کے, وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتا ہے. اس وقت اگر 1% انٹرسٹ ریٹ ہم بڑھاتے ہیں تو ہمارے ملک پہ اتنا قرضہ ہے کہ 200 بلین جو ہے وہ ہمارا سود بڑھ جاتا ہے. اس وقت جو بجٹ میں 7,300 ارب ہے وہ 7,500 ارب ہو جائے گا پھر اگر ہم صرف 1% ریٹ آف انٹرسٹ بڑھا دیں. تو میرا مطلب یہ کہ بتایا ہے کہ گیون سچویشن میں جو ہم اس میں پھنس چکے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایسے ایونیو ڈھونڈیں جس میں جو ہے قانون کی بالادستی ہو, گرپ میں آ سکے مافیا, اور ہم اس سے نکل سکیں, اور اس کے طریقے بھی آپ نے بتائیں. تو آپ یہ والی صورتحال تو یہ بات ہے, لیکن آپ پھر اس طرف میں چاہوں گا کہ سب کچھ آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے, آپ پر امید ہیں, کچھ نظر آ رہی ہے, امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ جو بھی نگراں حکومت آ گئی ہے لیکن اس نے اقدامات تو کیے لیکن سفاکانہ اقدامات کیے, یہ غریب کی جو ہے موت کا باعث بن رہے ہیں. یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ اس کو حکمت کہیں گے؟ دیکھیے اول تو نگراں حکومت کا یہ کام نہیں ہے. نگراں حکومت کا جو ہمارے قانون میں پروویژن ہے وہ یہ ہے کہ وہ آئیں گے اور انتخابات کرائیں گے اور اس کے بعد چلیں. پروگرام کو تو چلانا ہے, یہ تو جو ہے سوورن ہے, اور جو ہے ہماری ریاست سے کہ ہم مملکت نے اس پہ معاہدے کیے ہیں, ریاست کا معاہدہ یہ کوئی بھی آئے گا وہ ریاست نے معاہدہ کیا ہے وہ بات اپنی جگہ پہ, لیکن نگراں حکومت کا جو ہمارے قانون میں پروویژن ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ صرف اس لیے آئے گی تاکہ وہ الیکشن کرا کے اور وہ چارج نئی حکومت کو دے کر چلی جائے. کسی قسم کے بڑے فیصلے کرنے کا ان کو اختیار نہیں دیتا قانون. یہ بالکل غیر آئینی کام ہے کہ وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں. شکنی شروع ہو گئی ہے. یس بالکل آف کورس. اب اس میں یہ جو نیا موقع تھا یہ بھی ضائع جانے کا امکان پیدا ہو گیا. تو دیکھیں نا, دنیا آپ پر بھروسہ نہیں کرے گی. کوئی بھی IMF ہو یا کوئی بھی دنیا کا ملک ہو, اس نگراں حکومت کے ساتھ وہ کوئی ایگریمنٹ نہیں کرے گا. اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ حکومت تو چند دنوں کی بڑا آگے IMF کے ایک قوم آف اسٹاپ پر جو ہے عمل کروا رہا ہے اور ہماری جان نکل رہی ہے.
اور آج یہ ہے کہ IMF کو اس سے تو اچھا ڈیفالٹ ہو جاتے ہیں، خدا نہ کرے، اگر ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تو جذبہ پیدا ہوتا ہے، کوئی رد عمل آتا ہے جس سے مافیا بھی پیچھے ہٹتی ہے، ڈرتی۔ اب تو یہ اچھا خاصا ایک روڈ ٹو سوات نکال دیا، ٹھنڈی ٹھنڈی سڑک پہ چلتے رہیں یہ لوگ اور ہمارا جو ہے حلیہ بگڑ جائیں۔ نہیں دیکھیے، ڈیفالٹ کرنا تو بہت مشکل کام ہے، اس کے بعد ہماری LCs بند ہو جائیں گی، ہمارے ملک میں بہت ساری چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ ساری امپورٹ بند ہو جائے گی، تو ڈیفالٹ کرنا تو بہت ہی خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے ہمیں، لیکن ابھی بھی ہم ایسی جگہ کھڑے ہیں، ڈیفالٹ کا خطرہ سر پہ منڈلا رہا ہے۔ دیکھیے اس وقت ہمیں $24 ارب کی ری پیمنٹس کرنی ہے، دیکھیے $24 ارب کی ری پیمنٹس کرنی تھی، اس میں سے ہم نے تقریباً $16 ارب کی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ رول اوورز وغیرہ ہو جائیں گی، کچھ کی ہم نے پیمنٹ بھی کر دی ہیں، لیکن $8 ارب ابھی بھی ہمارے پاس شارٹ ہیں جو ہمیں پے کرنے ہیں۔ تو ڈیفالٹ کا خطرہ اپنی جگہ کھڑا ہے ہمارے سر پر، اس کے لیے ریفارمز کی ضرورت ہے اور بہت سخت قسم کی ریفارم چاہیے، اور پوری عوام کو اعتماد میں لے کر، اور ظاہر ہے عوام کو اعتماد میں ایک پولیٹیکل گورنمنٹ یہ لے سکتی ہے۔ وہ اس میں بھی انہوں نے بتا دیا، ایک عام عوام ہے، ایک خاص عوام ہے، جو عمرہ ہے، جو کلاس ہے آپ کی بڑی کلاس، وہ تو خاص عوام ہے، اور ہم عام عوام ہیں۔ وہ بھائی کس عوام کی بات کر رہے ہو؟ وہ لوگ بھی اپنے آپ کو عوامی کہتے ہیں، جو اس پہ حکومت کرتے ہیں، عمرہ رؤسا، جو باہر ڈالر کی انہوں نے اپنی نئی دنیا بتا رکھی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ جی بتائیے۔ مثال کے طور پر جو جتنے بھی یہ ٹرکس ہوتے ہیں، جب یہ سڑکوں پر چلتے ہیں تو ان کا ایک لوڈ ڈیفائنڈ ہوتا ہے کہ یہ اتنا لوڈ لے کر اس سڑک پر جا سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہوتا ہے، جب پاکستان سے کوئی ٹرک لوڈ لے کر جاتا ہے اور جب وہ افغانستان کی سرحد پہ پہنچتا ہے تو آپ یقین کیجئے وہ 2 ٹرکوں پہ وہ مال لادا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم اپنی سڑکوں کی کیپیسٹی سے یا جو ڈیفائنڈ لوڈ ہوتا ہے اس سے ڈبل لوڈ کر لیتے ہیں، اس سے سڑکیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ افغانستان جیسا ملک جو آج ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے چلنا شروع کیا ہے، آپ یقین کیجئے وہاں جائے گا جب بارڈر پر وہی مال 2 ٹرک میں پھر ڈیوائیڈ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اجازت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی یہ سڑک ہماری ٹوٹ جائے گی، ہم اسے روز نہیں بنائیں گے۔ ہمارے یہاں آپ سڑکوں کا حال دیکھیں، وہ زیادہ سے چلتے نہیں ہیں، موٹر وے کو آپ جا کے دیکھ لیں اس ملک میں، اور یہ کون کرتے ہیں؟ امیر لوگ کرتے ہیں، ظاہر غریب آدمی کا مال تو نہیں جاتا یہاں سے۔ تو اس ملک میں قانون صرف غریب کے لیے ہے، امیر ہر طرح سے مبرہ ہے، وہ جو دل چاہے کرے۔ اب سڑک ٹوٹتی ہے تو کانٹریکٹر کے مزے آ جاتے ہیں۔ آپ تو پتہ نہیں کیا چاہتے ہو، مطلب بغاوت چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ وہ تو جب اس طرح کے آپ لوگ بات کرتے ہیں تو سمجھتے تو ایک یار آپ ایک تو پتہ نہیں کون سا خونی انقلاب چاہتے ہو۔ خدا نہ کرے کہ یہ خونی انقلاب ہو، لیکن ہمارے جسم میں خون تو باقی رہنے دو۔ دیکھیں یہاں پر کسی بھی قسم کا قانون بڑے آدمی کے لیے نہیں ہے، سارے قوانین صرف غریبوں کے لیے ہے۔ بڑا آدمی کوئی بھی گڑبڑ کرے اس کو چھوٹ ملتی ہے۔ اب آپ سوچیں، آپ کا سوال یہاں جو ہے نا کھڑا اسٹینڈ کریں ہم کہ اب آپ نے سب کچھ بتا دیا، بڑا آدمی جو ہے نا وہ حکومت کر رہا اور ساری مافیا سے اس سے ہر جگہ موجود ہے، حل بتائیے۔ نہیں لیکن میں ایک حل بھی بتاتا ہوں، ایک سیکنڈ دیکھیے۔ ابھی جو کل انہوں نے پریس کانفرنس کی، انرجی منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم جو گیس خرید رہے ہیں اس کی قیمت ہمیں پڑ رہی ہے 3700 MMBTU، اور جو ہم انڈسٹری کو دے رہے ہیں یا ان کو دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں 1100 MMBTU میں۔ آپ مجھے بتائیے کہ 3700 کی حکومت خرید کے 1100 میں دے انڈسٹری کو، تو یہ حکومت کہاں جائے گی؟ اسی وجہ سے تو 2900 ارب پہ پہنچ گیا اس کا خسارہ۔ اچھا دوسری طرف دیکھیں، ایک سیکنڈ، دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ غریب آدمی جو ہے نا LPG خریدتا ہے اس کو وہی اتنی ہی گیس، اتنی ہیٹنگ ویلیو 4500 روپے کی مل رہی ہے، یعنی غریب آدمی 4500 کی خرید رہا ہے وہ چیز جو گورنمنٹ کو 3700 کی پڑ رہی ہے، اور امیر آدمی کو انڈسٹری میں 1100 کی مل رہی ہے۔ کہتے ہیں بھائی انڈسٹری چلانی ہے نا، ہم اس کو سہارا نہ دیں، ہم جو ہے ایکسپورٹ کیسے کریں گے، ہم ڈالر کیسے کمائیں گے؟ ان کے پاس تو بڑی چیزیں ہیں بھائی بولنے کی، دلال دینے کی۔ جہانگیر صاحب دیکھیے، انڈسٹری کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے، اسے کمپٹیٹیو ہونا چاہیے۔ اس طرح کوئی انڈسٹری نہیں چلتی کہ بھائی ہمیں سبسڈی دو سبسڈی دو سبسڈی دو۔ کون سا ملک ہے جو سبسڈیز دے کر ترقی کر سکتا ہے؟ تو ہماری کمپٹیشن جو ہے نا بیرونی دنیا میں، ہماری کمپٹیشن ہے ایک تو کمزور، اور ہمارا تو ایکسپورٹ
تو وہ ویلیو بڑھے گی نہیں کبھی بھی. اس لیے وہ کبھی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں کرتے انڈسٹری والے، اس لیے کہ جب انہیں سستی اتنی چیزیں ملتی ہیں، اتنی سبسڈی ملتی ہے، وہ مزے کر رہے ہیں بس. اس کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ اس کے بعد یہ کر رہے ہیں کہ انوائسنگ میں گڑبڑ کر کے پیسے باہر روک لیتے ہیں. ہاں تو مطلب اس طرح سے مطلب ہر طرف سے اس ملک کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. اس طرح ملک نہیں چلے گا. اسے ریفارمز کی ضرورت ہے، آل اراؤنڈ ریفارم کرنی پڑے گی ہر طرف. یا تو آواز اگر کوئی اٹھا لے تو اس کے لیے بھی ایک قانون آ جائے گا کہ لو بھائی تو آ جا اندر. بھائی یہ دیکھیں گے کوئی ایسی چیز ہے، آواز اٹھنی چاہیے، احتجاج ہونا چاہیے. احتجاج اس طرح کے ہونے چاہیے. اور احتجاج کیا ہوتے ہیں؟ دشمن ہمیں گرانے کے لیے ایسی صورتحال پیدا کر رہا ہے، وہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. دشمن کو بھی منہ کی کھانی پڑے گی. آپ اپنے بن کے سوچیں، ہم لوگ اگر ہیں تو آپ ہیں، یہ ملک ہے تو آپ ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک ہے تو ہم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو ملک کو چلا رہے ہیں نا، ان کا ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اس لیے کہ وہ سارے کے سارے لوگ اس اپنی زندگی میں یا سروس کے دوران وہ اپنے بچے، بیوی اور جائیدادیں بیرون ملک بناتے ہیں، اور جب ریٹائر ہوتے ہیں تو خود بھی وہاں چلے جاتے ہیں. تو اس آدمی کو اس ملک سے کیا دلچسپی ہوگی جس کا سب کچھ ہی باہر ہو؟ دیکھیں ناظرین، یہاں سوالات کا سلسلہ جاری ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم سوالات کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے. شاہد صاحب ہمارے اکنامکسٹ ہیں اور گہری نظر رکھتے ہیں اکنامی پہ، اور یہی ہمارا آج کا مسئلہ بھی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ شاہد صاحب اکنامکس موجود ہیں. بہت سارے سوالات ہم نے کیے، لیکن ایک پہلو ایسا ہے کہ ہم اس پر بات ضرور کرنا چاہتے ہیں. پریشانی کا باعث بنتا ہے، لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. شاہد صاحب، میں یہ چاہوں گا کہ کیا ہم ایک نئی ایسٹ انڈیا کمپنی ہمارے اندر آ گئی ہے اور ہم جو ہے غلام بن گئے ہیں. اب امریکی سفیر بھی جو ہے گوادر بھی جا رہے ہیں، آئی جی سے بھی مل رہے ہیں، برطانوی سفیر بھی چھوٹے وہ افسران سے مل رہے ہیں، سب کی خبر لے رہے ہیں. ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ہمارے ملک کی جو فنکشنری ہے اس پر جو ہے وہ اتنی نگاہ رکھیں؟ اپنے معاملات کو جس طرح وہ نمٹاتے ہیں وہ معیار ان کے لیے تو ہمارے لیے نہیں ہے. ہم ایسی کیا ہے کہ گوادر جو ہے وہ چین نے ہمیں بنا کے دیا ہے، اتنا آگے بڑھایا ہے، اور امریکی سفیر اس کی خبر لے رہے ہیں، معائنہ اس کا کر رہے ہیں، نگرانی اس کے لیے. برطانیوں کی بھی فکر پڑی ہوئی ہے. ابھی ایک بیلٹ ہے جو ہمارے لیے، کیا آپ ایسا انڈیا کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں؟ اس کے آئی جی کی کوئی مشورے دے سکتے ہیں؟ اس کو گائیڈ لائن دے سکتے ہیں؟ یہ کون سی ہماری آزادی ہے؟ کیا ہم آزادی چھن چکی ہے ہماری؟ ہم کیا دوبارہ غلام بن چکے ہیں؟ کیا ان لوگوں جو کالے جو انگریز ہیں انہوں نے ہمیں اپنے پرانے آقاؤں کے حوالے کر دیا ہے؟ یہ سوال ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس وقت آپ کی بات صحیح لگ رہی ہے، اس لیے کہ امریکی سفیر کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ ہمارے الیکشن کمشنر سے ملاقات کرے، وہ آئی جی پنجاب سے ملاقات کرے، وہ گوادر میں جا کے وہاں پہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان سے بات کرے. جبکہ گوادر میں آپ کو پتہ ہے کہ اتنا انویسٹمنٹ چائنا نے کیا ہے، پورٹ ڈیولپ کی ہے، اور ہم نے اسے 40 سال کے لیز پہ دیا ہے. اس میں ابھی 32 سال باقی ہیں، اور فردر وہاں پر ابھی ایئرپورٹ بن رہے ہیں، انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. اس وقت چائنا کو ہم ناراض کریں گے، کیا کریں گے؟ مطلب یہ کانفلکٹ کھڑا ہو جائے گا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کس طرح کا کام ہو رہا ہے. اسی طرح سے برٹش ہائی کمشنر جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہا ہے. دوسری طرف ہمارے بارڈرز پہ صورتحال بہت پیچیدہ ہو گئی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت جب کہ گلگت بلتستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بھی نالاں ہیں. آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں وہ پچھلے دنوں اپنی ایک جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی پاکستان کی جو نگراں حکومت کی، اس میں بیٹھ کے انہوں نے کہا دیکھیں بھائی، میں آخری نسل ہوں جسے پاکستان سے محبت ہے، ہم پاکستان کے لیے جان دینے کو تیار ہیں، لیکن ہمارے جو بچے ہیں ہم ان کو کیسے سمجھائیں گے جب ہمارے آزاد کشمیر میں آپ نے ڈیم بنائے ہیں، اس سے 4 روپے فی یونٹ بجلی پیدا کرتے ہیں، وہی بجلی آپ اسلام آباد سے گھما کے ہمیں 40 اور 50 روپے میں بیچتے ہیں، اور اس کے بعد اگر ہمیں کچھ فنڈ ایلوکیٹ ہوتے ہیں اس کے لیے مجھے ہر ایک آفس کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے. ہم کوئی غلام ہیں آپ کے؟ ہماری کوئی عزت نہیں ہے. اگر ہم بند کر دیں تو آپ کا تو پانی بھی بند ہو جائے گا، سارا پانی تو کشمیر سے آتا ہے. تو آپ کو مطلب اس وقت بڑا صورتحال بہت
خطرناک ہے۔ دشمن ہے، جو نادیدہ دشمن جو ہے ہمارے اور دیدہ دشمن ہے ہمارے، وہ تو بڑے کامیابی حاصل کر رہے ہیں، اور ہمارے لوگوں کو جو ہمارے ارباب و حل و عقد ہے، جن کے پاس پاور ہے، کنٹرول ہے، پاکستان کو چلانے کی طاقت ہے ان کے، وہ یہ باتیں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ کتنی گمبھیر صورتحال ہے۔ بہت زیادہ گمبھیر ہے اس وقت، مطلب ہمیں اپنے بارڈرز پر بھی کشیدگی نظر آ رہی ہے، جو ملک کے اندر عوام ہے وہ بھی مایوس ہے اس وقت صورتحال۔ تو مطلب ہمیں اس وقت بالکل سمجھداری سے کام کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے، ایک جو معاہدہ ہے عوام کا پورے پاکستانی ریاست کے ساتھ، وہ ہے آئین پاکستان۔ اگر آپ اس آئین پاکستان کو نہیں مانیں گے تو کہیں پر بھی آپ اسٹینڈ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ دنیا میں رول آف لا کو ہی مانا جاتا ہے۔ تو اب اگر ہم آئین پاکستان سے انحراف کریں گے تو اس طرح بے چینی بڑھتی جائے گی جیسی بڑی ہے۔ اس وقت آپ سوچیں کہ کہاں پر امن ہے، کہاں پہ لوگ سکون سے ہیں، ہر طرف بے چینی۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کو اعتبار ہی نہیں ہے کہ یہ حکومت کیا فیصلے کرے گی۔ جب آپ آئین کو، قانون کو نہیں مانیں گے، امیر آدمی جو ہے آئین کو نہ مانے کچھ نہیں ہے، ایک آدمی سگنل بھی توڑے تو آپ پکڑ کے اس کو پر جرمانہ کر دیتے ہیں۔ تو قانون کیا صرف غریب کے لیے؟ پھر غریب کیوں قانون مانے؟ آپ کی باتوں کا لب و لباب جو کچھ آپ نے یہاں رکھا ہمارے سامنے، اس کو ہم رکھ دیتے ہیں سامنے۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے جو بربادی ہے اس کا نتیجہ ہے یہ نکلا ہے، اس کی وجہ یہ ہے بنیادی کہ رول آف لا نہیں ہے، ہمارے ادارے صحیح کام نہیں کر رہے، مافیا کے کنٹرول میں چل رہے ہیں، اور ہم کو کوئی راستہ وے آؤٹ نہیں نکل رہا۔ ایسی صورتحال ہے کہ باہر کے جو سارے بیرونی دباؤ آ رہے ہیں، وہ یورپ ہو، برطانیہ ہو، امریکہ ہو، اب وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے جو ہے مسائل پہ ہمیں گرپ کر رہا ہے۔ اور اس کا مطلب ہے تو ہم نے ہمارے جو یہاں کنٹرول تھا، یہاں ہمارے جو کنٹرول چلانے والے تھے، وہ جمہوری ہو نہ ہو، اب جو ہے آؤٹ آف کنٹری ہمارا کنٹرول چلا گیا ہے، اور وہاں سے ہم کنٹرول ہو رہے ہیں۔ یہ ملک جو ہے یہ سیورن کنٹری ہے، اس کی ایک سالمیت ہے، اس میں ہمارا آئین ہے، ہمارا ملک ہے، اس کو دوسرا کیسے کنٹرول کر سکتا ہے؟ یہ سب سے اہم بات آپ نے کہی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کے اداروں کا ہے، آپ نے بتایا کہ IMF، یہ آپ نے بڑی اچھی بات بولی، ایک کہ IMF کی وجہ سے تو ہم بہت بڑی تباہی سمجھ گئے، لیکن IMF کے پاس جانے کے بعد بھی اس کا تو کام ہے کہ اس نے اب جو ہمیں لون دیے تو وہ تو ریکوری چاہے گا، لیکن ہمارا سوال یہ تھا کہ کیا ہمیں IMF کے تھرو کنٹرول کیا گیا ہے؟ بیرونی قوتوں نے ہمیں کنٹرول کیا ہے، اور جو ہے ہم اس کا کیا حل نکالیں؟ اس کا حل تو یہی ہے کہ ہم اپنے آپ اندر ترقی کریں، ہماری صنعتیں پروان چڑھیں، ہمارے جو ہے امپورٹ کی آئیں تو ایکسپورٹ بھی ہوں، اور جہاں جو ہے ہمارے مافیا کام کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے چینی اتنی پیدا کریں، گندم اتنا پیدا کریں، باہر جو ہے وہ چلا جائے، پھر وہاں سے گھوم کر آ جائے، اور پھر ہمیں وہ مہنگا پڑے۔ کشمیر کی بھی آپ نے مثال دی ہے، 4 روپے کی وہاں بجلی بنتی ہے، وہاں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جب وہ اسلام آباد سے گھوم کے آتی تو 40 روپے میں ہو جاتی ہے۔ یہ سب صاف نظر آ رہا ہے۔ یہ لب و لباب میں بتا رہا ہوں جو آپ نے کہا ہے کہ ریکارڈ پر آئے کہ، اور یہ دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں جب تک کہ آپ کو ہماری حاکمیت جو ہے قوم کی اور عوام کی حاکمیت، اس پر توجہ نہیں دیں گے تو ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور یہی ہمارا یہ ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اس وقت بے انتہا بحران میں ہیں ہم، تباہی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ جب تک کہ ہماری پالیسی درست سمت میں نہیں آئیں گی تب تک کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ جتنا میں سمجھ سکا ہوں، بہت ساری باتیں آپ نے بڑی بہتر انداز میں آپ نے بیان کی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہاں ہمارا پروگرام ختم ہونا چاہتا ہے۔ تو ناظرین، یہاں جو ہے شاہد علی صاحب نے کمال کیا، کوئی ایسی آؤٹ اسپوکن باتیں بھی کی ہیں جو اس سے پہلے نہیں آ رہی تھیں، لیکن قوم کے لیے، اس کی بیداری کے لیے، اداروں کی بیداری کے لیے، ضمیر کی بیداری کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان آوازوں کو سنا جائے جو شاہد علی صاحب جیسے ہمت کر کے بات کرتے ہیں، اور اس پر غور بھی کیا جائے، اور جو آپ نے حل بتایا اس پر بھی جو ہے وہ توجہ دی جائے، تب تو خیر کا راستہ نظر آتا ہے۔ ورنہ پھر آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ آگے کا راستہ کتنا کٹھن ہے۔ ہمارے
ہمارے میزبان شاہد علی صاحب کے ساتھ اپنے مہمان جہانگیر سید کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ شاہد علی صاحب کی خدمات سے ہم مزید استفادہ کر سکیں کسی پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.